دوسرا ہے یہاں پر قضا کا مسئلہ، قاف زے عین قضا. قضا کہتے ہیں بال، کچھ بال نکال دینا اور کچھ بال رکھنا، کہیں کے کم کہیں کے زیادہ. ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے آپ غور سے سنیے. حدیث اس طرح سے ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع کیا ہے، یعنی کچھ بال نکال لینا اور کچھ بال رکھ لینا. آپ نے دیکھا نا آج کل نوجوان کیا کر رہے ہیں، یہاں کے بال نکال لے رہے ہیں، یہاں کے بال رکھ رہے ہیں. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بڑھاپے میں الٹا فیشن ہو جاتا ہے، ادھر کے بال رہ جاتے اور ادھر کے چلے جاتے ہیں. برابر ہے کہ نہیں؟ قدرتی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ہوتا ہے نا ایسا. ٹھیک ہے، لیکن میرے کو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ابھی کہیں ایسا فیشن نہ آ جائے کہ لوگ یہاں کے بال نکالیں. اور برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اس طرح کے بال نکالنا، چوٹیاں ڈالنا، ہیئر بینڈز لگانا، یہ غیر قوموں میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے پاس کیا ہے، کفار کی مشابہت. دیکھیے جو ایمان والے نہیں ہیں آپ ان کی کاپی نہیں کر سکتے. حدیث پھر سے سنا رہا ہوں میں آپ کو، من تشبہ بقومی فہو من، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے. ہمارا فلم کا ہیرو چوٹی ڈالتا، ہم بھی چوٹی ڈالتے. ہمارا فلم کا ہیرو بڑے بڑے لٹ ڈالتا ہے، ہم بھی بڑے بڑے لٹ ڈالنا شروع کر دیتے. ہمارا فلم کا ہیرو ٹکلا بناتا ہے، آپ بھی ٹکلا، بلا وجہ ٹکلا بھی نہیں بنا سکتے. آپ معلوم آپ کو، بلا ضرورت آپ سر بھی نہیں منڈوا سکتے. ضرورت بیماری کے تحت، کسی نیڈ کے تحت حج اور عمرہ کو جاتے ہیں تبھی آپ نکال سکتے ہیں، بے وجہ نہیں نکال سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں کے بال چھوٹے رکھ دیے جائے اور کہیں کے بال بڑے کر دیے جائے. آپ نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کچھ بال کم تھے اور کچھ بال ایک بہت زیادہ تھے. آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، غصے سے اس کو جو آپ نے دیکھا، اور آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم جو ہے بچیں. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کتاب اللباس کے اندر. اسی طرح اور ایک روایت ہے، ابن عمر ہی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے سر کے کچھ بال منڈے ہوئے ہیں اور کچھ چھوڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اس کے سارے بال منڈوا دو یا سارے بال چھوڑ دو. مطلب سب ایک لیول میں کر دو یا پورا ہی سر منڈوا دو، ایسے بال نہ رکھا کرو. آپ دیکھیے آج کل تو کیا ڈیزائن بن رہے ہیں، ادھر سے ایک پٹی، ادھر سے ایک پٹی، یہاں سے 2 پٹی. ایک تو نیا فیشن دیکھا میں نے ایک بچے کو، ادھر سے 3 پٹیاں جا رہی ہے پورا ٹکلا. مطلب عجیب، جیسے گاڑیوں کی ڈیزائن آتے نا ویسا ڈیزائن. تو پھر بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں ایک میسج آیا، میں نے دیکھا آج سے جو ہے 30 سال پہلے، جب گاڑیاں زیادہ نہیں اور زیادہ پرانا 50-60 سال پہلے بائکس اتنے کامن نہیں تھے. تو عرب کے بہت سارے علاقوں میں سواریوں کے لیے جانوروں کا استعمال کرتے تھے، اسپیشلی خچر، میول اور گدھوں کا. تو گدھے اس ٹائم میں بہت زیادہ چلن میں تھے، بہت زیادہ لوگ یوز کرتے تھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اب گھوڑے مہنگے ہوا کرتے تو گدھے کا استعمال کرتے تھے. اب گدھے لیتے تو تھوڑا اس کو ڈیزائننگ کرنا پڑتی تھی نا، تو بالکل ویسے ڈیزائن کرتے تھے. گدھے کے یہاں سے 2 پلیٹ جا رہے، 3 پلیٹس جا رہے یہاں سے، پورے اتنے بال نکالے اور ڈیزائن ایک سے ایک ڈیزائن. جیسے آج کل آگے نا ہیئر اسٹائل پورے گدھوں پہ ہوا کرتے تھے پہلے، تو ابھی بھی کس پہ ہو رہے ہیں برابر ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے. یہ مطلب جہاں ہوتے تھے آج بھی وہیں ہو رہے، اور برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی غیروں کی مشابہت اور جانور کی مشابہت ہے. دین اسلام ہم کو مرد کو عورت کی مشابہت کرنے سے، عورت کو مرد کی مشابہت کرنے سے، انسانوں کو شیطان کی مشابہت، کفار کو مشابہت کرنے سے، جانوروں کی مشابہت کرنے سے، سب چیزوں سے منع کرتا ہے دین اسلام ہم. اور جو جس کی جیسی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے شامل کیا جائے گا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے گھر والوں کو ان کی شہادت پر رونے کے 3 دن مہلت دی، مطلب 3 دن تک غم منایا جا سکتا ہے. پھر ان کے پاس تشریف لایا، فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا. اللہ کے قسم کے چچیرے بھائی تھے حضرت جعفر. پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو میرے پاس بلاؤ. بس ہمیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، گویا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. آپ نے فرمایا نائی کو بلاؤ، یعنی حجام کو. بس آپ نے اس کو حکم دیا اور ان کے سارے بال ہموار کر دیے اور کچھ کے منڈوا دیے، یعنی ایک جیسے کر دیے، کیونکہ ان کے بھی بال تھوڑے کم اور زیادہ تھے کچھ جگہ پر. تو آپ نے ان کو حکم دیا نائی کو
حجام کو بلایا گیا، اس نے پورے بال ان کے ایک جیسے کر دیے. اسے ابو داؤد نے جو ہے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اپنے سر کے بال منڈوانے نہیں چاہیے. مطلب حضرت علی فرماتے کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت اپنے بال نہ منڈوائے، عورت نہ ٹکلا بنائے، نہ خامخواہ اپنے بال کاٹے سوائے کسی بیماری کی وجہ سے. یہاں تک کہ حج اور عمرہ میں بھی ایک عورت جائیں گی تو اس کو کیا کرنا ہے، اپنے بالوں کے نیچے کا 1 انچ بس ایک پور اس کو کٹ کرنا ہے چھوٹا سا، تاکہ وہ بھی شامل رہے سنت میں. ورنہ اس کو وہ بھی حکم نہیں دیا جاتا تھا نا، حکمت ہے کہ وہ بھی اس سنت میں شامل رہے جو مرد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور عورت کی خوبصورتی اس کے بالوں سے ہم سب جانتے ہیں. کچھ لوگ عجیب رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو عجیب کیا کیا کرتے ہیں پتہ نہیں. ایک خاتون گئے عمرہ کے لیے تو انہوں نے ایک پور کاٹنے کا تو ایک پور کاٹ دیے. اب کسی نے کہا کہ اور ایک عمرہ کریں گے. لوگوں نے ایک نیا سسٹم بنا لیے، مسجد عائشہ جاؤ عمرہ کرو، مسجد عائشہ جاؤ عمرہ کرو، ہے نا. تو انہوں نے اتنے عمرے کرے کہ ایک پور کاٹتے کاٹتے انہیں باب کٹ ہو گئے. اتنے عمرے کر ڈالے انہوں نے. تو لاجک کی بات ہے، اتنا کٹ کرنے کی ضرورت تھی نہیں. پہلے تو طریقہ بھی درست نہیں ہے. اپن بعد میں کبھی اس پہ بات کریں گے کہ وہ جو حضرت عائشہ کے لیے اسپیشل تھا وہ کیس، اگر کسی عورت کے ساتھ ویسا کیس ہوتا ہے تو اس کے لیے عمرہ وہاں سے کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ورنہ ایسی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسے بار بار جو عمرے کرتے لوگ وہیں جا کر یہ درست نہیں. ہاں کسی دوسرے مقام پر آپ گھومنے کے لیے گئے اور وہاں سے واپس لوٹ رہے تو آپ جو ہے اپنا احرام باندھ کر آ سکتے، عمرہ کر سکتے کسی ریزن سے اگر آپ گئے تو. ٹھیک ہے. چلیے